ماہرین نفسیات نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور ان میں بے چینی، چڑچڑاپن، کھانے پینے میں بے ترتیبی اور بے خوابی جیسے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے فوجی کارروائیوں کے بیچ میں پھنسے ہیں یا دنیا میں کہیں اور مقیم ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے ہمیں کچھ زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کو دنیا میں دوسری جگہوں پر جو دوسرے بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اسے خود سے الگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے کی عمر خواہ کچھ بھی ہو، یہ اہم اور ضروری ہے کہ ان سے جنگ کے بارے میں بات کی جائے۔ میرے خیال میں والدین کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بچے یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی معلومات ہوں جسے وہ برداشت کر سکتے ہوں، اور اگر یہ معلومات ان کی نشو و نما کی سطح یا سمجھنے کی صلاحیت سے بڑھ کر ہوں یا جس کی والدین کی طرف سے جانچ نہیں کی جائے تو یہ در حقیقت موڈ میں تبدیلی، بے چینی میں اضافے یا بچے کے زیادہ چڑچڑے ہونے یا بھوک اور نیند میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں۔ یوکرین کی تاتیانا بٹلر اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ گزشتہ 13 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، لیکن ان کے والدین، بھائی اور بہن اب بھی یوکرین میں ہیں۔ حملے کے بعد سے انہوں نے اپنے بچوں کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یوکرین میں لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ان کی دادی اور دادا تہخانے میں کیوں چھپے ہوئے ہیں، اور ہم خبروں میں تباہ شدہ مکانات اور کاریں کیوں دیکھتے ہیں۔ ایک ماں کے طور پر یہ تصاویر اپنے بچوں کو دکھانا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھے انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بحران کی کیفیت بچوں کو یہ سکھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کیسے کی جائے۔ مثال کے طور پر تاتیانا کے 10 سالہ بیٹے وٹالی نے یوکرین کی حمایت میں ایک جنگ مخالف پلیکارڈ پینٹ کیا اور اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ مل کر واشنگٹن میں ایک احتجاج میں حصہ لیا۔ جب میں خبریں دیکھتا ہوں اور میں روسی فوجیوں کو عام لوگوں پر حملہ کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ ہمیں امن کی ضرورت ہے، تشدد اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ نیو جرسی میں رہنے والی روسی خاتون نینا ڈیوس بھی اپنے 15 سالہ بیٹے سے یوکرین میں روس کی جارحیت کے بارے میں بات کرنا انتہائی ضروری سمجھتی ہیں۔ میرے لیے یہ یقینی بنانا ضروری تھا کہ وہ ذاتی طور پر شرمندہ نہ ہو، کیونکہ نہ تو میں اور نہ ہی وہ قصوروار ہیں۔ تمام روسی برے نہیں ہیں۔ بات کرنا اور ہمت بندھانا خاص طور پر ان بچوں کے لیے اہم ہے جو فوجی کارروائیوں کے بیچ میں پھنسے ہیں اور وہ ہولناک کارروائیاں دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی بچے کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ ان بچوں کی جذباتی اور طرز عمل کی صحت کے لیے غیر معمولی خطرہ ہے، تو پھر ہم اس میں توازن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ محبت، دیکھ بھال اور مدد کرنے والے خاندان اور دیکھ بھال کرنے والے شفیق والدین کا ہونا جو ان تمام تبدیلیوں اور غیر یقینی صورتحال کے درمیان بھی کچھ چیزوں کو جتنا ممکن ہو سکے اتنا توقع کے مطابق بنائے۔ لیکن سب سے بڑھ کر ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ والدین کو خود کو اور بچوں کو بار بار یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جنگوں کا ختم ہونا ناگزیر ہے اور یہ جنگ بھی بالآخر ختم ہو جائے گی۔ کرینہ بفرازدین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔